لیکن سود، بیاج، سٹا، دڑا، اگر یہ ساری کی ساری کمائی اگر آپ نے نہیں چھوڑی تو آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، کلیئر کہہ رہا ہوں نماز قبول نہیں۔ مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اگر اس کرتے کو یا شیروانی کو میں پیشاب سے دھوؤں تو کیا پاک ہو جائے گی؟ تو پیشاب سے دھونے کے بعد کیا کوئی پنجابی پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ شیروانی کو ہم پیشاب سے دھوئیں تو پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور مال حرام کا کھا رہے ہیں، کمائی حرام کی ہے، تو یہ نماز، یہ روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں۔ حرام کھاؤ گے اولادیں جوتے ماریں گی تمہیں۔ بعد میں آؤ گے مولانا کے پاس، مولانا صاحب میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے، مولانا صاحب دعا بتائیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ معاف کیجئے، دوڑ رہے ہیں ہم، پیسہ پیسہ ہائے پیسہ، جس طریقے سے بھی آئے پیسہ۔ اس دنیا نے ہمیں میرے بھائیوں کتا جیسا انسان بنا دیا، کتا بنا دیا۔ ایک بیل پڑا ہوا ہے مرا ہوا، گاؤں میں آپ کے ایک بیل مر گیا، مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے کے لیے کتا آ گیا، کتا اس بیل کو نوچ رہا ہے، کھا رہا ہے، اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرا کتا سونگتا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے مرے ہوئے بیل کو کھانے کے لیے۔ جب یہ کتا آتا ہے تو پہلا کتا بھونک بھونک کر، آنکھیں دکھا دکھا کر دوسرے کتے کو بھگا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو بھگا دیتا ہے۔ یہ کتا کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے۔ لیکن کتے کی صفت یہ ہے کہ برباد ہوتا ہو جائے لیکن ہم دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے۔ آج یہی صفت ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی ہے۔ لاٹری میں 3-5 لاکھ جیت گئے، اب دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے، ہم ہی کھائیں گے۔ IPL میں دوسرے کو کنگال کر دیا، ہمارے پیسہ آ گیا جوا جیت کر، ہم کھائیں گے، کسی کو نہیں۔ جیسے وہ کتا آج برداشت نہیں کر رہا ہے کہ دوسرا کتا ہمارے مرے ہوئے بیل کو کھانے آئے، گوشت برباد ہوتا ہو جائے لیکن کتے کو منظور نہیں کہ دوسرا کتا کھائے۔ یہ صفت آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کے مال کو لوٹنے کی فکر ہوتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے نارتھ یو پی میں اتر پردیش، نارتھ یو پی میں ایک پوربی علاقہ ہے، مشرقی علاقہ، اس علاقے کے اندر ایک سیلاب آتا ہے۔ سیلاب جانتے ہیں نا، باڑھ، ایک سیلاب آتا ہے پانی کا، بڑا خطرناک سیلاب، بڑی خطرناک باڑھ، درخت بہہ گئے، جھونپڑیاں بہہ گئیں، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئیں، بیل بہہ گئے، گائے بہہ گئیں، بھیڑ بکریاں مر گئے۔ اتنا خطرناک سیلاب تھا۔ جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس گاؤں کا حال دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پورے گاؤں میں سناٹا ہے، لاشیں تیر رہی ہیں، جانور مرے پڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ پانی کے اس طرف اپنا مال بچانے میں کامیاب ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو ادھر بیٹھا ہوا دیکھا لیکن وہ پانی کے اس طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی بیچ کچھ لوگوں کی نظر پانی میں ڈوبے ہوئے ایک پیڑ کے اوپر پڑتی ہے جو آدھے سے زیادہ پیڑ ڈوبا ہوا ہے، ایک پیڑ آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے، اور اس کی ایک ڈال کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اسی ڈال کے اوپر ایک زہریلا سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہی ڈال ہے اور اس ڈال کے اوپر آدمی بیٹھا ہے اور اسی ڈال کے اوپر سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ انسان سانپ کا دشمن اور سانپ انسان کا دشمن۔ ابھی یہاں سانپ نکل آیا فوراً مار دیں گے، لیکن سیلاب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ نہ آدمی سانپ کو مار رہا ہے اور نہ سانپ آدمی کو ڈس رہا ہے۔
सांप ने भी अपनी आंखों से देखा है सैलाब का मंजर, वो भी जानता है कि अगर थोड़ी सी भी डाल हिल गई तो मैं गिर जाऊंगा और नीचे पानी है, बह जाऊंगा, मर जाऊंगा। सांप इंसान को नहीं काट रहा है और इंसान सांप को नहीं मार रहा है। अगर थोड़ी भी डाली हिल गई, अगर हम नीचे गिरे तो हम भी नहीं बचेंगे। जहां सैलाब का दर्दनाक और खौफनाक मंजर इतना खतरनाक कि इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं डस रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे कमीने इंसान मौजूद हैं जो उस तरफ कश्ती लेकर जाते